حکومت نے بیان کرانے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سنٹر جیل منتقل کر دیا۔ محترم ناظرین، پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرہ عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری۔ محترم ناظرین، اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حکم ہوا خاموش، تمام مجمع ساکت و جامد ہوا۔ امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ محترم ناظرین، جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور کا پیکر بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ محترم ناظرین، عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر بیان کو دیکھا جسے اس نے منیر انکوائری رپورٹ میں شامل نہیں کیا، اور پھر اپنے مخصوص چبھتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ خواتین و حضرات، جسٹس منیر نے سوال کیا، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت نے جواب دیا، سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں۔ جسٹس منیر نے تمسخر امیز لہجے میں، ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت نے فرمایا، ہندوستان میں علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ خاتون حضرات، جسٹس منیر طنز کرتے ہوئے، آپ بتا دیں۔ امیر شریعت نے فرمایا، پاکستان کے بارے میں پوچھیں، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر نے سوال کیا، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کی ہزاروں وجوہات ہیں۔ ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا جملہ کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حیثیت میں نبی مانا تو مرتد۔ خاتون حضرات، جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، خیال نہیں عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، مرزائی وکیل نے سوال کیا، نبی کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر بدتمیزی کے انداز میں، آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا، میں اس سوال کا آرزو مند تھا۔ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈگلس ینگ تھے، اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں یہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں، اور جب